نا کہ جو طاقت کے لیے چیز لگائی جائے گی، اگر خون لگانے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. انہیلر لینے سے کہتے ہیں کہ وہ انہیلر سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ یہ بھی فتویٰ دیتے ہیں نا. لیکن میں یہ فتویٰ نہیں دے رہی، میں تو کہہ رہی ہوں منہ کے تھرو جو بھی چیز جاتی ہے تو وہ ہاں اس کا کوئی ذائقہ ہے یا نہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال. اچھا، روزہ مکروہ کن حالتوں میں ہوتا ہے؟ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. جیسے عام حالات میں ہم کرتے ہیں نا، یہاں تک اوپر تک پانی چڑھاتے ہیں اور گلے کی آواز نکالتے ہیں کہ پانی نیچے تک گلے تک چلا جائے. اگر یہ روزے کی حالت میں کروں گی تو میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا. مطلب کہ روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا گناہ نہیں ہوگا لیکن تو ثواب بھی نہیں ہوگا. جو نفس پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کو بوسہ دینا یا بغل گیر ہونا، اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. لیکن آپ کو اس کا گناہ تو نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ روزے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. بیوی کی طرف شہوت سے دیکھتے رہنا، اس سے بھی سبحان اللہ اس سے روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا. خدشہ بھی ہے کہ ٹوٹ بھی سکتا ہے نا. کوئی چیز منہ میں ڈال کر چبانا بلا وجہ ہی، کوئی کہیں کو عادت ہوتی ہے لڈ منہ میں رکھ کے چباتی رہتی ہے نا، یا کوئی پیپر لے لیا، کوئی ایسی چیز منہ میں ڈال لی، وہ اسی کے متبادل ہو گیا نا، منہ میں چنگم ڈالی ہوئی ہے، تو اس سے کرنے سے آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا. اور ہنڈیا سے کھانے کو چکھنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خدشہ ہو کہ آپ کے میاں بہت سخت ہیں، ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ لڑائی کا باعث بنے گا، تو آپ چکھ سکتے ہیں اور اس کو پھر تھوک سکتے ہیں. اچھا، روزوں کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے ہم اس پہ بات جو ہے وہ کل کریں گے انشاءاللہ. رمضان میں ذکر و اذکار ہمیں کیا کیا کرنے چاہیے، روزے کی فقہ کے حوالے سے تھوڑا سا، اس کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے فوائد کے حوالے سے بات انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے. وہ آنٹی نے جو 2 کوسچن پوچھے ہیں اس کا بھی جواب میں کل دے دوں گی. حدیث کے حوالے سے آپ کو اس کا ریفرنس اور جواب مل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، دونوں کا انشاءاللہ. اچھا، روزوں کے دوران آپ یہ اذکار کر سکتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو جتنی آپ کی زبان اس سے تر رہے گی، یہ آپ کا ایمان ہے، تجدید ایمان کہتے بار بار وہ ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بہترین ذکر ہے. پھر سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ اس کا کہا گیا ہے، آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ کہا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور یہ حدیث بخاری کی ہے. تو کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح ہی کر لیں، شام کو کر لیں، مطلب کوئی اپنا ٹائم مختص کر لیں، دن میں ایک ایٹ لیسٹ آپ جو ہے اس کو 100 دفعہ کرنے کی کوشش کریں. پھر لا قوت الا کہ قوت اور قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن وہ شعور سے نہیں پڑھتے کہ ہر نیکی کی توفیق کا مل جانا اللہ کی طرف سے، ہر برائی سے رک جانا اللہ کی طرف سے، ہر کام کی استطاعت کا مل جانا اللہ کی طرف سے. مطلب کہ میں یہ ایڈمٹ کر رہی ہوں، صرف تسبیح دانے نہ ہوں بلکہ شعوری طور پہ میں نے یہ کرنا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے. میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کلمہ ہے. مسلم کی حدیث، مسلم سے ہے یہ، اس کا ریفرنس اس کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے الحمدللہ. آگے کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ لیں یا پورا درود ابراہیمیہ پڑھ لیں، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اس نے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجے جو ہے اس کو بلند کر دیا جائے گا. نسائی کی یہ حدیث ہے. اسی طرح استغفر اللہ و اتوب الیک 100 دفعہ پڑھنے سے یہ منیمم ہے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آپ ضرور کریں کیونکہ ان کی تعداد بتا دے گی. دیکھیں لا حول ولا قوت اس کی تعداد نہیں بتائے گی.
اللہم صلی اللہ اس کی تعداد نہیں بتائی. ٹھیک ہے میں اپنی وسعت کے حساب سے 100 دفعہ پڑھوں، 10 دفعہ پڑھوں، 50 دفعہ پڑھوں، جتنا بھی پڑھ لوں. سبحان اللہ و بحمدی اس کی تعداد بتا دی گئی 100 دفعہ. اس سے یہ نہیں کہ 100 دفعہ ہی کرنی ہے، اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح استغفر اللہ 100 دفعہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. یہ تو منیمم ہے کہ 100 دفعہ کریں. اس سے زیادہ آپ جتنا مرضی کر لیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا تھا. جو عرب اسکالرز ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 100 دفعہ یا 70 دفعہ، کہنے کا مطلب یہ کہ 100 یا 70 دفعہ، اس کا مطلب ہے کثرت، کہ میں کثرت سے کرتا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 100 دفعہ کرتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100 دفعہ ہی کرتے تھے، مطلب کہ کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ کا مفہوم ہمیں دے رہے ہیں تو پھر دیکھیے کتنی کثرت کی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے نا اس چیز کی. رمضان میں جن کاموں سے خصوصی اجتناب کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پتہ ہے اس کے ہمارا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے. ایک روحانی روزہ ہوتا ہے نا، ایک فزیکلی روزہ ہوتا ہے. روحانی روزہ جو ہوتا ہے یہی ہے کہ چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، وہ چیزیں جن سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہم کرتے ہیں. وہ فزیکلی طور پہ تو میری باڈی کے اندر نہیں جاتا، لیکن اس کی روح مر جاتی ہے. دل لگی کی باتیں، شور و گل، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہنا، مقابلے پہ اتر آنا نا، میں روزے سے ہوں بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، کوئی برا بھلا کہے تو کہ میں روزے سے ہوں، تو بولنا لڑائی جھگڑا کرنا تو کر، میں نہیں کروں گا. مظلوم کی آہ سے بچنا، کسی کا حق کھا رہی ہیں، کسی پہ ظلم کر رہی ہیں، کسی کا حق مار رہی ہیں، تو کیا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنا چاہیے رمضان کے دنوں میں خاص طور پہ. عام حالات میں بھی ہمیں بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ. اور بعض بغض رکھنا، حسد کرنا، غلط تلفیاں یا غلط فہمیاں پیدا کرنا، گناہ. ایک دوسرے کے اندر چگلی بھی ہو جاتی ہے، وہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے، اس نے تمہیں یہ کہا، اس نے تمہیں یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا نا، آپس میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے ہمارا. اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. رمضان میں ہونے والی غلطیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں کہ کھانے میں اسراف کرنا، کھانا سحری کے ٹائم بھی اتنا بنا رہی ہیں اور شام کو بھی بنا رہی ہیں، اتنا اسراف کرنا. دن کے اوقات میں کثرت سے سونا. دیکھیے ہم نے استقبال رمضان میں بھی یہ بات کی تھی، نیند آئے گی آپ کو، پیٹ جب خالی ہوتا ہے نا تو نیند آتی ہے. اور اسپیشلی جب رات کو ہم قیام کر رہے ہوتے ہیں اور صبح کو پھر اتنا وقت بھی نہیں ملتا، کئی دفعہ اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا آپ سو سکیں، تو غنودگی آئے گی آپ کے ہوگا. پھر یہ ہوتا ہے کہ سارا دن سوئے رہنا، روزہ رکھ لیا اور سو گئے. کئیوں کا کام ایسے ہوتا ہے، رات کو کام کرتے ہیں، دن کو سارا دن ہی سو چھوڑتے ہیں. روزہ پور پار لمبا ہو یا چھوٹا ہو، تو اس سے ذرا جو ہے بندے کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. سوئیں ضرور سوئیں، کیونکہ جب تک سوئیں گے نہیں تو آپ اتنی دیر تک ایکٹیو نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے، ادھر ادھر کے کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے، لہو کے کاموں میں جو کہ غیر ضروری کام ہیں. ابھی سے لسٹ بنا لیں، ابھی سے سوچ لیں میں نے رمضان میں یہ کرنا ہے، اس کو سٹرکٹلی فالو کریں. ٹھیک ہے، کپڑے گفٹ وغیرہ دینی ہے لے لیں، پہلے ہی فارغ ہو جائیں. پہلے شبان سے، میں تو کہتی ہوں شبان سے بھی پہلے فارغ ہو جائیں. شبان آ رہا ہے، میں تو رمضان کی تیاری میں لگ جانا. میں نے ٹھیک ہے، میں نے باہر نہیں جانا، میں نے عید کے کپڑے لینے، جو گھر پہ ہیں انہیں کو پہنے، اگر نہیں لیے تو اپنے آپ سے عہد کر کے اٹھے. یہاں پہ بہت بڑے ہوئے ہیں، یقین کریں اتنے ہیں کہ کئی دفعہ کھولے بھی نہیں ہوتے، وہ تنگ اور چھوٹے ہو جاتے ہیں. جو ایکسٹرا کپڑے ہیں وہ دوسروں کو دے دیں، غریبوں کو دیں، وہ پہنیں گے، اس سے آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. پھر سحری میں جلدی کرنا، یہ بھی سنت. سحری لیٹ کرنی ہے، افطاری جلدی، ایسے نہیں سحری جلدی، یا ادر وے اراؤنڈ ہو گیا. سحری کو تاخیر سے کرنا اور افطاری میں کو جلدی کرنا. جی 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 یہ دونوں صحیح کرنے والے ہیں. جی اوپر نیچے ہو گیا. بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا. اکثر لوگ جو ہے غیبت، چغلی، جھوٹ بولنے اور مذاق اڑانے میں مصروف رہتے. میں نے تو مذاق کیا تھا، کسی کو تذلیل کر دی، کسی کا جو نا اس کا نفس کو مجروح کر دیا، کسی کو نیچا دکھا دیا. اوہ میں تو مذاق کر رہا تھا. مذاق میں بھی جو کسی کو نا نیچا نہیں دکھانا چاہیے. اکثر لوگوں کا رمضان کی فضیلت اور روزے کے احکامات کا علم نہ ہونا، جس کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتے ہیں. رات کو روزے کی نیت کے بغیر سونا، نماز تراویح کو چھوڑ دینا کہ کیا ہے بس نفلی عبادت ہی ہے نا، رہنے دو، آج دل نہیں کر رہا. افطاری اتنی کر لیتے ہیں تو بعد میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. صبح اٹھ کے پڑھیں گے، صبح شیطان نہیں اٹھنے دے گا.
اگر آپ نے اپنے نفس کو اتنا سیر کر لیا ہے، نفس ہی کہہ رہا ہے صبح پڑھیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ شیطان آپ کے نفس کو آپ پہ حاوی ہونے دے گا؟ کبھی بھی نہیں. مجھے میرا دل نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی میں نے جو ہے میں نے بے شک آپ 4 پڑھیں 8 پڑھیں 10 پڑھیں، اب یہ میں یہ نہ کہنا کہ میں فتویٰ دے رہی ہوں، یہ ایک نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے. 8 اور 10 کی اور 12 کی اور 20 کی جو تکرار ہے نا، وہ ہر انسان کے اپنے تقوی کے لیول پہ ہے. اگر 20 کریں گے تو یہ بھی آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، اگر آپ 8 پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے آپ اس بات کو نہ لیں. بعض لوگوں کا رمضان کے شروع کے دنوں میں محنت کرنا اور بعد کے دنوں میں سستی کا شکار ہو جانا، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے بعد میں. شاپنگ میں مصروف رہنا، ٹائم گزارنا اور رمضان کے جانے کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے. میں آپ بہنوں سے کہتی ہوں کہ آپ پلیز رمضان میں نمازوں میں خشوع کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں. کس طرح رمضان میں نمازوں میں خشوع آ سکتا ہے، کس طرح ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع آئے. جیسے دن کے کاموں کو ہے نا شارٹ کرے، بہت زیادہ اگر کھانے پکانے میں لگ گئے، گھروں کے وہی صفائیوں میں لگ گئے، تو پھر ہماری نا انرجی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو پھر ہم نماز جلدی جلدی پڑھ کے نا فارغ، وہ ہم نے اس سے ہم نے کرنا ہے کہ وہ کام تھوڑے کریں، لیس کر دیں اور اپنا زیادہ توجہ ہے نا نماز کو بہتر بنا دیں. ہماری نا انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی کہ انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ ایک جار تھا شیشے کا، اس کے اندر انہوں نے اسٹون ڈالے اور پھر اس کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے اور جو چھوٹے اسٹون تھے وہ ڈالے اس کو فل کرنے کے لیے. جب بڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بیچ میں تھوڑی تھوڑی جگہ ہوتی ہے نا. پھر اس کے بعد وہ جب ڈال دیے تو پھر سینڈ انہوں نے ڈالی. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو بڑے اسٹون ہیں آپ کے اہم کام ہیں وہ جو آپ کو کرنے چاہیے، چھوٹے ان سے اہم ہے. اور جو چھوٹی چھوٹی وہ تھی سینڈ تھی، ریت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ غیر ضروری ہے، یہ اس نے اس کو فل کر دیا ہے، مگر آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کو کون سے کام کرنے ہیں. جیسے نوشین نے کہا کہ ہم نے طاقت تو ویسے بھی ہمارے اندر سے چلی جاتی ہے، رمضان میں دیکھیں ہمیں تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے نا، مگر یہ ہے کہ خشوع کس طرح آئے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کن چیزوں سے ہمارے روزے کو نقصان ہو رہا ہے ان چیزوں کو ہم چھوڑیں گے. تو پھر آپ بتائیں اور کس طرح خشوع آئے گی. میں اپنی تو نہ بتاتی رہوں باہر شاپنگ کے زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شاپنگ کو ہم نے کٹ کرنا ہے. نوشین نے جو بتایا کہ بہت کام سے اس کو کٹ کرنا ہے. کم ہی کریں. ہاں فون کو کم استعمال کریں، فون دوسرا جو ہے موبائل کو بھی کم کریں اور دوسرے کو بھی. ٹھیک ہے بہن، زیادہ کوکنگ بھی نہ کریں. کوکنگ جو ضرورت کے مطابق ہے اسے کریں. اتنا ڈش بنانا تو ویسٹ ہو جاتا ہے، پھر پھینک دیتی ہیں اگلے دن پھر اور بنا دیتے ہیں، اس لیے اتنا ہی کریں جتنا کھایا جائے. چلیں اب ساتھ چلیں جزاکم اللہ خیر کثیرا. الحمدللہ. اوکے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور ایسے میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع کے لیے کوشش کریں. اور نماز اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، اور بہترین قرب جو ہے نا ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ سجدے میں ہے. تو آپ لوگوں نے اس پہ بات کر لی کہ کس طرح سے خشوع پیدا کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کو روزہ رکھنے سے بھی اور راتوں کو عبادت کرنے سے بھی آپ کے جو ہیں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. پھر یہ لیلۃ القدر کی رات کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد کرنے والے کام جو ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پہلے جو ہے رمضان کے بعد کرنے والے کام کیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی کا معمول بنانا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے، صرف روزوں میں نہیں یا روزوں سے پہلے ہی نہیں بلکہ پورا سال اس کی جو ہے پریکٹس کرنی ہے، اپنی زبان، نظر اور سماعتوں کی حفاظت کرنی ہے، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے. ڈیٹیل میں نہیں کر سکتے تو ان کو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا مطلب تو ایٹ لیسٹ آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے نا ان کو، اسماء الحسنہ جو ہے. جی
ان کو یا تو زبانی یاد کریں، ان کو لیے حدیث ہے نا، جو ان کو زبانی یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر زبانی یاد نہیں کریں بلکہ اس کی ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اس میں رمضان میں بھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، ہماری ہسٹری کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا. نماز میں خشوع کے لیے کوشش کرنی چاہیے، صبح و شام سونے جاگنے کے اذکار کرنے چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے، کوشش کریں اور وضو کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. رات کو وضو کی حالت میں سوئیں اور صبح جب اٹھے تو سارا دن جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کئی دفعہ ہم غرضی کر لیتے ہیں نا کہ ابھی نہیں. یہاں پہ دیکھیں ہر سہولت ہے، پانی گرم ہوتا ہے ہر وقت ہی، تو ہر وقت کوشش کریں کہ میں نا اب وضو کی حالت میں رہوں. جب آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں نا، ایک تو شیطان سے پروٹیکٹ رہتے ہیں الحمدللہ. پھر آپ کی زبان سے کوئی نہ کوئی ذکر نکلتا رہتا ہے. پتہ نہیں شیطان آپ کے دل میں یہ بھی ڈال دیتا ہے میرا وضو نہیں ہے نا، حتیٰ کہ ذکر کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن شیطان آپ کو اس سے یہ دماغ میں ڈالتا ہے وضو نہیں ہے، تو آپ کو شیطان جلدی حاوی ہو جاتا ہے آپ کے اوپر نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وضو کی حالت میں رہیں، ایک عادت بن جائے گی. کوئی پتہ نہیں میرے تو یہ دل میں ہر وقت ہوتا ہے کہ اگر میں وضو میں نہ ہوئی تو ایک منیمم اختیار ہے یہ میرے پاس کہ میں پاکی کی حالت میں اپنے رب سے ملوں. مجھے نہیں پتا میری کب ختم ہو جانا ہے. میں نے رات کو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بیڈ پہ لیٹ کے پھر مجھے دوبارات نہیں، میں نے وضو کر کے جانا ہے، کر کے میں نے لیٹنا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. اور یہی چیز اپنے بچوں میں ڈالیں. جب بھی وضو کریں، میں وہ بھی وضو کرنے لگی، گھر سے باہر نکلنے لگی، ان کو کہیں کہ اپنے آپ کو وضو کر کے باہر جائیں، پروٹیکشن میں ہے. کہیں بھی موقع مل سکتا ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہوتا ہے میرے سوکسے نہیں ہیں یا میرے سوکسے پہنے ہوئے ہیں، مجھے وضو کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. پھر کوئی ایکسکیوز کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ شیطان آپ پہ حاوی ہو. پھر مسکراتے رہنا ہے اور مسکراہٹیں بکھیرنا ہے. اپنی جسمانی اور روحانی اور عقلی صحت کا خیال رکھنا ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی اور عقلی بھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جسمانی تو ہمیں پتا تھا، ہم نے سحری بھی کھانی ہے، ہم نے افطاری بھی کھانی ہے اور اچھی کھانی ہے تاکہ روزہ نہ لگے. یہ ہو گیا. فزیکلی ہمیں بڑی ہر ایک کو شعور ہے. یا پھر میں ڈائٹنگ کرنی ہے، میں نے پتلا رہنا ہے. ٹھیک ہے. روحانی اور عقلی صحت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بغض، حسد، کینہ، اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. دل کو ٹٹولتے رہیں، دل کو ٹٹولتے رہیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے. اور عقلی، شعوری طور پہ ان پہ عمل کرنا ہے. عقل جو اللہ نے دی ہے نا، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیں میرے رب کو یہ پسند ہے، اگر کوئی میرے سے ایسا کرے تو کیا مجھے اچھا لگے. چلو رب تک تو نہیں جانا تو نہ جائیں، اپنے آپ کو کر لیں. دنیا میں رہنے نا دنیاوی سوچ ہی سوچ لیں کہ اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرے تو مجھے اچھا لگے گا، کوئی مجھے ایسے بولے تو اچھا لگے گا، کسی کی میں ایسے تذلیل کروں تو مجھے اچھا لگے گا. جب میں یہ کرنے کی قابل ہوگی نا، یقین کریں پھر میرا ہر کام ہے اللہ کے لیے ہو جائے. اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، اسپیشلی افطاری سے اثر کے بعد کا ٹائم جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے بچوں کو بھی جھگڑ رہی ہیں. ویسے تو بچے بیچارے اسکول میں تھے 2 ویک انہوں نے بہرحال آپ لوگوں کے ساتھ ہی گزارنے ہیں، آپ فکر نہیں کریں. لیکن بچوں کو مظاہرہ کرنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، ممی کو تنگ نہ کرو، رادر دین کہ اس کو ڈانٹ کے کہیں کہ مجھے تنگ نہ کرو، بلکہ یہ کہ ممی کا بھی روزہ ہے. ہو سکتا ہے موسٹ آف بچے روزہ رکھیں بھی، لیکن بہرحال طریقے ہیں تو کیا کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. پھر روزانہ کم سے کم ایک حدیث سیکھنا. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دورہ قرآن میں 28-29 دن جو ہوں گے ایوری ڈے ایک حدیث پڑھا کریں گے، اور اس حدیث کے حوالے سے پوری کوشش کیا کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ سوچیں، پونڈر آن کریں انشاءاللہ. اور پھر یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ حدیث کو پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ بعد میں بھی ہمارا جاری رہے. رمضان میں لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر میں قیام کی فضیلت کے بارے میں جاننا ہے، جاننے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ پہلے بھی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، کوٹ کی ہے آپ لوگوں کے لیے. اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے. طاق راتوں کا بھی اب یہ ہو جائے گا کہ طاق رات کون سی رات ہے نا. کئیوں نے ابھی سے بچے بھی پوچھ رہے ہیں اور بڑے بھی، آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ موراکو کو کرتے ہیں یا آپ سعودیہ کو کرتے ہیں؟ پچھلے 3 مہینے سے مسلسل کٹھے آ رہے ہیں. اب فرق ہوگا. ہاں
نہیں پچھلے 3 مہینے چاند کی ڈیٹ کو اگر دیکھیں نا تو کٹھی ڈیٹ آ رہی ہے سعودیہ کی بھی اور ہماری بھی، موروکو کو فالو کرنے والوں کی بھی. تو میں نے پھر کل بچوں کو بھی یہی کہا، میں نے کہا موروکو کو ہم نہیں فالو کریں گے، ہونا تو لوکل چاہیے. یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہماری لوکل مسجد جو ہے، لوکل جو ویدر کرنے والے ہیں ان سے کانٹیکٹ میں کریں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن بعد میں اینڈ اپ کیا ہوتا ہے، موروکو چاند نظر آ گیا تو ہم بھی جو ہے جی جو نزدیک ہے پھر اس کو فالو کریں گے. اوبیسلی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم کل بات کریں گے، پھر تفصیل سے بات ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ ابھی رمضان لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے تو میرا دل ہے تھوڑا سا اس چیز کو واضح کر دوں کہ پھر آخری 10 دن کو اپنے لیے نا ایک قیمتی سرمایہ سمجھے. وہ 21 ہے، وہ 22 ہے، یہ رات میٹر نہیں کرے گی. پھر 10 دن بس گنتی کے پتہ ہی نہیں چلنا. بہترین آنٹی جی ہوتی طاق دنوں میں ہے. اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 2 روزے کر رہے ہیں، 2 مسجدوں کو فالو کر رہے ہیں نا. فار ایگزامپل میں اپنی مثال دوں، میرے بھائی لوگ ہیں وہ سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے موروکو کو فالو کرنا ہے. یا پاکستان کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بھی اسی دن روزہ ہوتا ہے. تو اب پھر ایک گھر میں رہتے ہوئے تو 2 لیلۃ القدر ہو گئی ہیں نا. تو ہمیں نہیں پتا ہم رائٹ ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ رائٹ ہیں. تو پھر دونوں ہی چیزوں کو جو ہے اپنے لیے 10 دن کر لیں کہ ہر رات ہی میرے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے. 10 days کا انہوں نے کہا جو ہے، اب ان 10 days کو سارے کو 10 days میں طاق کو نہ پھر دیکھیں. پھر میرے تو مجھے یہ چیز ہی سمجھ میں آتی ہے پھر 10 دن ہی کر لیں. ہاں اللہ عالم کیا چیز مناسب اور بہتر ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا سعودیہ والے صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. آگے جو ہے پھر یہ دعائیں بتا دی گئی کہ آخری عشرے میں جب لیلۃ القدر کی دعا خاص طور پہ جو ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم فاعف عنی، یہاں تک بھی ہے، یا کریم کے لفظ بھی آتے ہیں اینڈ پہ. اینڈ پھر کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے کرنے والے کاموں میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، کثرت سے ذکر کیا جائے، دعائیں کی جائے اور صدقہ کیا جائے. اور پھر رمضان کے ہر دن میں کہتی ہوں دیکھیں نفلوں کی عبادت فرض کے برابر، فرض کی عبادت 70 درجے اس کے بڑھا دیے جاتے ہیں. تو پھر میں جو نفلی عبادت جو میں دیتی ہوئے 1 پاؤنڈ کچھ بھی کرتی ہوں، کوئی اپیلیں ہوں گی اوبیسلی مسجد میں تراویح کے لیے آئیں گے، وہاں پہ اپیلیں بھی ہوں گی اور باقی سارے کام بھی چل رہے ہوں گے. تو آپ اپنے پیسے جو ہے نا زکوٰۃ کی بے شک ہوں کہ جتنی بھی اپیلیں ہوں گی اس میں زکوٰۃ کے پیسے لگیں گے. تو آپ اپنے پیسوں کو ڈیوائڈ کر لیں، جو آپ نے پاکستان بھیجنے ہیں ان کے لیے بھیج لیں، اور جو آپ لوگوں نے یہاں پہ دینے کرنے ہیں جو بھی ان کو علیحدہ پاکٹ میں بنا کے رکھ لی. میں نے ہر روز جانا ہے تراویح کے لیے، ہر روز میں نے کلاس میں جانا ہے. اگر تراویح کے لیے نہیں آ سکتے تو اپنا حصہ ضرور ڈال دیں. یہ آپ کی طرف سے ہوگا کہ میں رمضان کا اسپیشل اہتمام کر لینا. عام حالات میں تو ہم کبھی مسجد آتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی آئے کبھی دے دیا کبھی نہیں دیا، لیکن رمضان میں کوشش کریں. اچھا رمضان اور ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی، رمضان اور ہمارے بچے، ہم بچوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے اپنا ٹائم وہ گزار سکتے ہیں، کس طرح سے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کس طرح سے ٹائم گزار سکتے ہیں. کہ رمضان سے پہلے رمضان کی فضیلت سے آگاہ کرنا، ان کو بتانا کہ روزے آ رہی ہیں، رمضان آ رہا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں. چھوٹا بچہ ہے نا، 5-6 سال سے اوپر ہے نا، میں کہتی ہوں اس کو ضرور اپنے ساتھ کھڑا کریں نماز. چھوٹے بچے تو کبھی خود ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، لیکن 5 سال سے اوپر کا بچہ ہے نا تو پلیز اس کو اگر آ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے تو ضرور کریں. بتائیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے ٹائم میرے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. بے شک وہ پہلے اس کو فیڈ کروا دیں، لیکن اس کو یہ پتا ہو یہ سحری ہو رہی ہے، سحری کے ٹائم افطاری ہو رہی ہے، سحری کے ٹائم تو شاید وہ سو رہے ہوں، نہ اٹھ سکیں. پھر کیا ہے کہ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزہ ضرور رکھوائیں اگر وہ اس ایج میں ہیں. اب یہاں پہ 12 سال کے بچے تھوڑے ویک ہیں، لیکن کیا روزہ فرض ہے، یہ کوسچن آتا ہے. ٹھیک ہے، روزے کے لیے یہ ہے جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، پیوبرٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. نماز کے لیے تو 7 سے 10 بتا دیا گیا نا. 7 سال کو 12 نہیں ہر ایک کا ڈفرنٹ ہے. اب 8 سال کی بچی کو بھی پیریڈ آ رہی ہیں، 10 سال کی بچی کو بھی آ رہی ہیں اور 12 سال کی بچی کو بھی آ رہی ہیں. تو یہ آپ کے بچے کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بچہ شوق سے رکھنا چاہے ہاں 100 دفعہ رکھوائیں. جی ابھی چھٹیاں آ جائیں گی تو بہترین موقع ہے، آپ ضرور بچوں کو انکریج کریں. جی 2 سال کے تو ہاں میری خود چھوٹی رکھتی رہی ہیں. ہاں ابھی تک رکھنا چاہتی ہے، ہاں وہ بولتا ہے چھوٹا. نہیں اگر ان کو شوق ہے تو وہ شوق کو پورا کریں گی. دیکھیں ہمیں بھی کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو ہم شوق سے کر لیتے ہیں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکیں، جب نیت اس کو رکھوائیں نا، سحری کروائیں
تو یہ کر لیں, اس نے پگا لیا, پورا کر لیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو اس کو گناہ تو نہیں نہ ہوگا اس کا. اس کو شوق ہے ہاں, رکھنے کی. پہلی کوشش کریں کہ ہاف ڈے تک کروائیں. اگر پھر بھی وہ بچہ کہہ رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا, کوارٹر تک لے جائیں نا, 3/4 کر لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ پورا رکھنے کے قابل. کئی بچوں کے اندر الحمدللہ اتنی طاقت ہوتی ہے وہ پورا بھی رکھ لیتے, کیونکہ گھر میں کوئی کھا نہیں رہا ہوتا. جی مجھے بھی یاد ہے, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے چڑی روزہ کہتے ہوتے تھے, چڑی روزہ رکھ لیں, تو وہ رکھتے رہے ہیں سبحان اللہ. اچھا, بچے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو بھی انہیں سحری کے لیے ضرور جگائیں, سحری کی اہمیت بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم دیکھیں گے سحری کی کتنی اہمیت ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو تراویح نماز کے لیے مسجد میں ضرور لے کے جائیں, چھوٹا ہے یا بڑا ہے. بڑوں کو تو ڈیفینیٹلی جماعت کے ساتھ آنا چاہیے. اگر چھوٹے بھی ہیں نا, کو شوق ہوتا ہے, پہلے 2-4 دن, چل جتنے دن شوق ہے لے کے آئیں, ان کا شوق بڑھتا ہی جائے گا نا انشاءاللہ. پھر گھر میں بچوں کے ساتھ مل کر رمضان کارنر ضرور بنائیں, جس میں آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں, رمضان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی حدیث ان کو ضرور بتائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھیں, پھر ہی آپ کر پائیں گے نا. حدیث کوئی ایک, اسپیشلی میں کہتی ہوں افطاری پہ جب بیٹھتے ہیں نا, کسی ایک نبی کی بات کر لیں, کسی ایک اسٹوری کو کر لیں, کوئی ایک حدیث کو ڈسکس کر لیں, ایک پڑھے, ایک کا ترجمہ, دوسرا اس کو ڈیل بتا دے جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو. لیکن یہ ہے کہ سب کے باہمی مشاورت سے یہ چیز جو ہے وہ ہوگی, اور لیکن کرے ضرور کچھ نہ کچھ اس کے لیے. رمضان میں بچوں کو تلاوت کرنا سکھائیں, اور اس کے ساتھ مل کر تلاوت کرنے کا قبول جو ہے وہ ضرور کہ بچوں سے سنیں. انہوں نے قرآن جن کے بچوں نے پڑھ لیا ان کے ساتھ بیٹھے کہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں, نماز ان کی سنیں. مطلب ایک تعلق جو ہے نا ان کو اسپیشل لگے کہ رمضان اس اسپیشل چیز ہے نا. بچوں کو صدقہ کرنا اور کھانا بانٹنا سکھائیں. افطاری ہے, چلو ٹھیک ہے, اب گھر پہ نہ کریں, افطاری بنائیں, لوگوں کے گھروں میں دیں, بچوں کو بتائیں کہ یہ افطاری کا کام کرتے ہیں, یہ دینی چاہیے. غریبوں کو جب دینا ہے تو دینے کے سے پہلے بچوں سے پوچھیں جو کماتے ہیں کہ تھوڑا ہمیں بھی دیں, چلے ہم غریبوں کو دیں. بہت سے بچے الحمدللہ وہ خود ہی چیریٹی وغیرہ کر لیتے, لیکن پھر بھی ان کو بتائیں, چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں جو صدقہ ڈالنا ہے, یا آپ نے مسجد کے لیے پیسے دینا, بچے کو دیں کہ وہ ڈال دیں, تاکہ اس کو پتا ہو جب مسجد میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈال کے جاتے ہیں. بچوں کو گھر کے کاموں میں مدد کرنا سکھائیں. سحری یا افطاری بنا رہے ہیں, ان کو بتائیں آپ کو بھی اس کا اجر مل رہا ہے, ان کے اندر موٹیویشن آئے گی. آپ سحری رکھ رہے ہیں, گلاس رکھ رہے ہیں, کپ رکھ رہے ہیں, پلیٹیں اٹھا رہے ہیں, تو اس سے کیا ہے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, اس سے آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے. عام حالات میں بھی ملتا ہے پانی پلانے کے لیے, لیکن سحری میں تو پھر زیادہ ملے گا. کتنے لوگ سحری کھائیں گے, روزہ رکھیں گے, کتنے افطار کریں گے, اس سے آپ کو اجر ملے گا. پھر بچوں کے ساتھ مل کر اسلامی معلومات پر مبنی پروگرام کریں. یہ پھر اب ماں پہ آئے گا, باپ تو بیچارہ کام پہ ہوگا نا, اب ماں پہ بھی ڈیپینڈ. اگر ماں بھی کام کر رہی ہوئی تو بچے تو ہوئے تباہ. جو مائیں گھروں پہ ہیں تو پلیز اس کا ضرور اہتمام کریں. اب تو یہ کوئز ہے نا, کہوٹ پہ جائیں تو بنے بنائے کوئز آپ کو مل جائیں گے. وہ اتنا پوری فیملی کرے, ٹی وی پہ لگا لیں, پوری فیملی کرے, کون ون کرتا ہے, کمپٹیشن کریں. تھوڑا ہلا گلا کریں گے نا تو بچوں کو وہ اچھا لگتا ہے. دیکھیے جو ہے نا کہوٹ کوئز وہ ہوتے بھی تھوڑے انٹرسٹنگ ہے, وہ کس اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کون جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. آخری عشرے کی فضیلت اور لیلۃ القدر کے بارے میں بچوں کو سکھائیں. یہ خاص راتیں آ رہی ہیں, ان کے لیے خاص اہتمام کیا جائے. بچوں کے لیے اہداف مقرر کیے جائیں اور انہیں پورا کرنے پر انہیں تحائف بھی دیے جائیں. جیسے میں مسجد میں بچوں کو پوری شیٹ بنوائی ہے کہ آپ نے 5 ٹارگٹ منیمم کریں. جو اپنا ٹارگٹ کر لے گا پورے رمضان میں, وہ کوئی بھی ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہے, نماز ہے, قرآن ہے, حفظ ہے, کچھ بھی کر لیں. نیکی کا کام ہے, ممی کو سحری میں جس کے زیادہ ہوں گے ان کو گفٹ دیا جائے گا. یہی میں نے گھر پہ جو زیادہ کرے گا, مطلب بچے بڑے ہو گئے ہیں, چھوٹی کے لیے وہ بنا کے گھر لے آئیے. تو جو اس کو اچیو کرے گا پھر اس کے لیے پریزنٹ ضرور رکھیں, ایک اچیومنٹ فیل ہو کہ ہم نے کچھ کیا ہے. رمضان کے آخری دنوں میں عید کی تیاری میں بچوں کو ساتھ اپنے ضرور شریک کریں. کرسمس کے لیے وہ ڈیکوریشن کرتے ہیں, ہم عید کے لیے کیوں نہیں کر سکتے, تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارا اسپیشل ہے. وہ عید کرسمس کے گفٹ رکھتے ہیں, بناتے ہیں, تو ہم عید کے لیے کیوں نہیں کر سکتے. پارسل گیم بنا لیں, بچوں کے لیے خاص موقع بنائیں اس چیز کو. پارسل کٹھے, ویسے بھی ہم نے پیسے دینے, بے شک پیسے رکھیں, تہوں میں لگا لیں, اور وہ سارے بیٹھ جائیں. بے شک جتنے بھی آپ نے دینے ہیں نا, عیدی دینی ہے, چلے آئیں اب عیدی اپنی اکٹھی کریں, اور اس کو تھوڑا انٹرسٹنگ کر کے کریں. آپ نے ویسے بھی 10 پاؤنڈ ہاتھ میں پکڑا دینے, آپ نے ریپ کر کے بھی جو کھولتا جائے گا اپنی ریپنگ, اس میں سے پیسے نکلتے آئیں گے. جتنے جتنے دینے وہ آ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ارینج کریں. دادی بھی وہاں پہ بیٹھی ہو, تو پھپھو بھی ہو, چاچی بھی ہو, تائی بھی ہو, جو آ جائیں, کھولتے جائیں تو اپنے پیسے نکالتے جائیں.
दिस इज़ बेहतरीन है, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होता अगर पैसे ही देने हैं। अगर गिफ्ट देने हैं तो वो याददाश्त पे है कि वो भी कर लें। लेकिन उसको ख़ास ज़रूर बनाएं कि ये ईद के लिए आप कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, ये बच्चे इंजॉय भी करते हैं और बच्चों का ख़ास ईद पे फिर वो मज़ा भी उठाते हैं। अब क्या है कि रमज़ान और ख़वातीन जो हैं घर के कामों, बच्चों की देखभाल और तरबियत और दीगर जो काम है अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए वो करें। कोई भी आप काम कर रही हैं, किचन में मसरूफ़ हैं, उसके दौरान आपने क्या करना है इसकी एक प्लानिंग कर लें। आप ज़िक्र में मशगूल रह सकती हैं, आप कुरान की तिलावत सुन सकती हैं, आप कुरान की तिलावत लगा लें। एक टारगेट बना लें कि हर दफ़ा जब मैं कुकिंग करूँगी तो मैं एक सपारा सुनूँगी। आप यूट्यूब पे जाएं, आप लगाएं फास्ट रिसाइटेशन ऑफ कुरान, तो वो 25 से 30 मिनट में आपका सपारा सुन हो जाएगा। एक तो बरकत पड़ेगी खाने में, एक आप कुरान के साथ आपका ताल्लुक़ रहेगा, एक आपका सपारा सुना जाएगा। तो कितने काम हो जाएंगे ना। आप आधे घंटे में 2 भी सपारे सुन सकती हैं। 2 का टारगेट रख लें, जितनी आपके अंदर हिम्मत है, मिनिमम रखें तो अचीवेबल होगा। तो आप एक कुरान रख लें। फिर ये कि सोशल मीडिया जो है उसको कम से कम उस पर वक़्त लगाएं। ये फ़ोनों को तो मैं कहती हूँ बंद ही कर दें, मेरे इख्तियार में हो तो मैं इनको बंद ही करवा दूँ, लेकिन ज़रूरत हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका कम मिनिमम ये करें। आप अपन लिख के लगा लें कि मैंने फ़ोन पे कम से कम जाना है। आप डे के एंड पे रखें कि इस टाइम पे मैंने जाना है और इतनी देर के लिए मैंने जाना है। मैसेज देखने जो इंपॉर्टेंस मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, उनको आप रिप्लाई कर दीजिए और बाकी अपना टाइम जो है अल्लाह की इबादत में गुजारें। फ़ोन कॉल्स पे लंबी लंबी बातें ना करें, गपशप ना लगाएं, उससे गुरेज करें। गोरे कहते हैं ना कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो बस ठीक है, दुआ सलाम कर लें रमज़ान से पहले ही, और खैर खैरियत मैसेज कर लें। ज़्यादा ही हो तो पाकिस्तान में लोगों का होता है अपने पेरेंट्स को करना, तो मैं उसकी तो ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर उनको फ़ोन करें, बेशक रोज़ करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है वो कर लें। लेकिन इधर उधर की बातों को अवॉइड किया जाए। हैज़ के दिनों में कसरत से ज़िक्र करें। उस वक़्त आपका नफ्स आप पे बहुत हावी होगा, लेकिन उस वक़्त भी आप उठें। जैसे तहज्जुद के लिए उठने की आदत है, उठ के ज़िक्र कर लें। ज़िक्र के लिए देखें आपको एक स्पेशल एफ़र्ट कर रहे हैं ना, उस एफ़र्ट को अल्लाह ताला देखेंगे। और फिर क्या होता है कि दीनी मालूमात पे आप प्रोग्राम सुन सकते हैं, लेक्चर्स सुन सकते हैं, आप लिटरेचर की किताबें पढ़ सकते हैं, जितना भी आपका शौक़ है। ये सारी चीज़ें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। एनी हो कुछ भी है, आपने उसको ज़ाया नहीं करना। ऐसे खाने बनाएं जिनकी तैयारी के लिए कम वक़्त लगे और थोड़ी क़ुव्वत दरकार हो, थोड़ा टाइम दरकार हो, कि आपके लिए आपको इबादत पे वक़्त गुजारने के लिए ज़्यादा मिल सके। हम खानों में इतना टाइम सर्व कर देते हैं, खानों में इतना टाइम लगा देते हैं, फिर एंड पे थक जाते हैं। अफ्तारियों में इतना टाइम लगा देते हैं कि सुबह फिर ना नमाज में खुशू, ना नमाज अच्छे से पढ़ सकते हैं। कभी कभी तो नमाज भी छूट जाती है, हमारी तरावियाँ भी छूट जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातर रखा जाए। सेहतमंद और मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल किया जाए। ये जो तली हुई चीज़ें हैं, ये जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, इनको अवॉइड किया जाए। हेल्थी स्नैक्स, हेल्थी फूड बनाई जाए, इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए। आपका टाइम भी बचेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते तो क्या है, हमारी सेहत पे असर अंदाज होती है, हमारी नमाजें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, हमारी सेहत डिस्टर्ब होती है। हमारी सेहत के साथ हम दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। टाइम पे उनकी खिदमत भी नहीं कर सकते, टाइम पे अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकते। हमारे रोज़े भी छूट जाएंगे, हमारी तरावियाँ भी छूट जाएंगी, हम इफेक्टिव इंसान नहीं रहेंगे। दूसरे अल्फाज में अगर हम ये समझ लें तो अपने करने वाले तमाम कामों की लिस्ट बनाएं और उनके लिए दिन के औकात मुकर्रर कर लें कि कौन से दिन पे मैंने क्या करना है। जैसे शुरू में भी बात हुई थी ना कि एक लिस्ट बना ली जाए, दुआएं मैंने ये मांगनी है, किस किस के लिए मांगनी है। को मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी, सबके लिए दुआएं मांगें, अपने लिए मांगें, बच्चों के लिए मांगें, बच्चों की आने वाली जनरेशन के लिए मांगें। हालात आजकल बहुत ऐसे जा रहे हैं कि हमें बच्चों के लिए दुआएं मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला क़यामत तक उनके बच्चे जो हैं आने वाले, उनको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हिफ्ज़ मान में रखे, शैतान के फितने से बचाए रखे, दज्जाल के फितने से बचाए रखे। हमें अल्लाह ताला दज्जाल के फितनों से बचाए रखे। और जो फौत शुदगान हैं अपनी फैमिली में, फैमिली से बाहर हैं, जितने मिलने जुलने वाले हैं, जितने मुसलमान मर्द औरतें फौत हो चुके हैं, सबके लिए दुआएं करें। फिर आगे रमज़ान में वक्त की तंजीम हम कैसे करें।
رمضان کے وقت کی بہترین انداز میں فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں نا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ رمضان میں کرنے والے کاموں کو پہلے پلان کیا جائے، کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون اس سے کم امپورٹنٹ ہے، کس کی اہمیت زیادہ دی جا سکتی ہے، کس کو کم دی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کا حساب لگائیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ کتنا وقت عبادت کے لیے لگاتے ہیں، تو آپ کو جب آپ حساب لگائیں گے نا تو آپ کو خود ہی شرم آ جائے گی کہ کہاں کہاں پہ آپ فضول میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں اپنا ٹائم ان پہ ضائع کر رہی ہوں۔ تو اس کا حساب ضرور لگائیں، اپنے آپ کو انالائز کرنے کے لیے یہ بہترین ٹپ ہے، بہترین پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اہداف جو ہیں ان کو کلیئر کر لیں کہ کتنی بار میں نے قرآن کو مکمل کرنا ہے، اس کا ترجمہ سننا ہے، اس کی تفسیر سننی ہے، اور یہ طے کر لیں کہ آپ کون سا کام کس وقت میں کریں گے۔ فجر میں یہ کروں گی، فجر کے بعد یہ تلاوت کروں گی، افطار سے پہلے یہ دعائیں کروں گی، عصر کے بعد میں یہ کام کروں گی۔ قرآن مجید کو کتنا ترجمے سے پڑھنا ہے، کتنے پیج پڑھنے ہیں، ان کو تقسیم کریں، ان کو ڈیوائڈ کریں۔ ٹائم تو لیں گی یہ چیزیں، لیکن اس کے بغیر آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم کتنی دیر پہلے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، کہاں پہ کتنا انویسٹ کروں گی، کتنا مجھے فائدہ ہوگا، کہاں پہ یہ کروں گی، اس دکان پہ جاؤں گی تو اتنے کا یہ مجھے ملے گا۔ دنیاوی چیزوں کے لیے تو ہم بہت عقل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت، خاص طور پہ رمضان کا جو کہ بہت ہی قیمتی ٹائم ہوگا، اس کو ہم ذرا بھی پلان نہیں کرتے، بس ایسی آ رہا ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے، تو بس گزارا ہو رہا ہے۔ صبح کے بابرکت اوقات سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس میں ذکر و اذکار اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ ٹاسک نہ کریں، ایک سے زیادہ کام نہ کریں، اس سے اجتناب کریں، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ سوشل میڈیا میں کم سے کم وقت گزاریں، یہ میری بگ ریکویسٹ ہے۔ آپ سب بہنوں سے، بچوں سے بھی بولیں، ان کو بتائیں کہ کم سے کم اس کا استعمال کریں۔ آپ کے ہاتھ میں ہر وقت قرآن ہو، کان ہر وقت قرآن کو سنیں، زبان ہر وقت ذکر سے تر رہے، تو پھر دیکھنا ایک عجیب ہی مزہ آئے گا قرآن کو پڑھنے کا اور رمضان کو گزارنے کا۔ بہت زیادہ افطار اور پارٹیز اور شاپنگ میں اپنا ٹائم نہ گزاریں، اس سے اجتناب کی جائے۔ انفارچونیٹلی ہم کرتے ہیں، ہم اس سے رہ بھی نہیں سکتے، جن کی عادت ہوتی ہے، لیکن جن کے اندر یہ کمزوری ہے وہ اپنی اس کمزوری کو ٹاسک بنا لیں، اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ اس کو میں نے اچیو کرنا ہے اس رمضان انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں تاکہ رمضان کے دنوں سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والے رمضان کو بہترین فائدہ اٹھانے والا رمضان بنا دے۔ ہمارا یہ رمضان ہمارے پچھلے رمضان سے بہت اچھا ہو، بہت بہتر ہو، اور ایسی عادات کو ہم ڈیولپ کریں جو کہ ہمارے لیے تا زندگی ہمارے ساتھ رہیں، جب تک قیامت نہ آئے یہ نیک عمل ہمارے چلتے رہیں، یہ صرف وقتی نہ ہوں بلکہ دیر پا ہوں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی بصری نورا، وفی سمعی نورا، وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، وامامی نورا، وخلفی نورا، وجعل لی نورا، وفی لسانی نورا، وعصابی نورا، ولحمی نورا، ودامی نورا، وشعاری نورا، وبشری ونورا، وجعل فی نفسی نورا، وعظم لی نورا، اللہم آتنی نورا۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وحودا ورحمہ، اللہم اذکرنی، اللہم ذکرنی منہ ما جہلتہ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اللہم آمین۔ الحمدللہ کثیرا والحمدللہ علی کل حال، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔